کیونکہ میں جو واقعے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں نا، اس میں پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 3 دونوں حل کرتے ہوئے چلیں گے. بولو چلیں گے نا انشاءاللہ. لیکن پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آواز سے بولو، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. چلو کون میرا ساتھ دے گا؟ جو میں بول رہا ہوں ساتھ میں بولو. بولو ہمارے نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ، آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ. آگے سنیں گے بہت کیا پتے کی باتیں. ہمارے نبی وہ نبی، سننا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی اندھیری رات میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں ہمارے نبی انگلی سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اب میں واقعے پر آ رہا ہوں، ذرا توجہ دینا تاکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. آدھا گھنٹہ جائے گا، چلے گا آپ کو؟ بالکل چلے گا. جی کون بولا 4 بجے؟ شادی نہیں ہوئی؟ اپنا نہیں میرا تو خیال کر، میرے کو بھی تو گھر جانا ہے نا. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ایک آواز سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ایک مرتبہ اور ساتھ دے دینا، ہمارے نبی وہ نبی. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے. ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب، ینگ سٹار کلب. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے. ایک بات، میں جو واقعے پر جا رہا ہوں آپ سکون سے بیٹھ جائے تو میں واقعہ شروع کروں. سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو ساتھ میں بولو سنیں گے نہیں انشاءاللہ. معلوم ایک صحابی، شاید آپ نے نام سنا ہو نہ سنا ہو، 20-22 سال کی عمر ہے، ان کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو کیا نام؟ ربیعہ. پھر بولو، سب کو بھگوان پور میں نام یاد ہو جانا چاہیے. وہ 20-22 سال کے صحابی، بولو نام کیا؟ ربیعہ. اور اتنے قریب یہاں سے ان کا کپڑا شروع ہوئے یا ناف سے یا گھٹنوں پہ ختم ہو جاوے. اور وہ کام کیا کرے؟ وہ جنگلوں میں جائے، لکڑیاں کاٹے اور اس کے بعد مدینے کے بازار میں بیچے اور اس کے بعد جو پیسہ لگے اس سے اپنا گھر کا گزارا کرے. بولو عمر کتنی ان کی؟ 22 سال. نام پھر بولو کیا نام ہے؟ ربیعہ. اچھا کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بیچ سے نہ اٹھے بھائی، پریشانیاں ہوتی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے. کوئی اٹھ کر نہ جائے بھائی، بیٹھے رہے. بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو کافی رات گزر گئی، دروازہ کھولا تو سامنے ربیعہ کھڑے. کتنے سال کے؟ 22 سال. کپڑا یہاں سے یہاں تک، غریب وہ کھڑے ربیعہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہیں. بھئی کسی کو بھی تعجب ہوئے کہ آدھی رات کو ہمارے گھر کے سامنے یہ جوان کیوں کھڑا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کا جواب لیا اور پھر پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ. ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے؟ اے سننا بھگوان پور والو، حضرت ربیعہ نے جواب دیا آج رات تھوڑی کھڑا ہوں، میں تو کتنی راتوں سے یہاں کھڑا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن میرے گھر کے باہر رات کو کیوں کھڑے رہتے ہو؟
کہا اللہ کے رسول دن بھر تو سارے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں رات کو آپ کو کوئی کام یاد آئے آپ دروازہ کھولے، آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، سامنے ربیعہ آپ کا غلام تیار کھڑا ہو۔ سبحان اللہ اللہ کے رسول کئی راتوں سے کھڑا ہو، کب آپ کا رات کو دروازہ کھلے اور آپ کسی کام کے لیے جانا چاہے اور میں کہوں آقا آپ تو سب کے آقا ہے، آپ آرام کرے، غلام آپ کا کام کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی، اب روز کا یہ معاملہ ہو گیا، رات کو کبھی بھی ہمارے نبی دروازہ کھولے پورا مجمع بولے گا سامنے کون؟ ربیعہ۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کہے جاؤ ربیعہ پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، کبھی کہیں ان کو بلا کے لاؤ، کبھی کہیں یہ پیغام پہنچا دو، کبھی کہیں یہ امانت پہنچا دو، کبھی کہیں یہ کام کر لو۔ حضرت ربیعہ فرماتے جس رات کو اللہ کے رسول مجھے کام کے لیے بھیجے، حضرت ربیعہ فرماتے میں جاتا اور ساتھ میں کام کرتے کرتے کہتا اے مدینہ والو کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی رات کو ذکر کرتا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، ارے کوئی رات کو سویا ہوگا۔ حضرت ربیعہ کہتے مدینہ والو تمہیں معلوم ہو جائے میں ربیعہ ہوں، ربیعہ تم اپنی عبادت کر رہے ہو، میں آقا تاجدار مدینہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ کہتے مجھے اتنی خوشی ہوتی، لیکن کہتے ایک دن پرابلم آیا، وہ اللہ کو کرنا تھا وہ ہوا۔ کیا ہوا معلوم؟ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون ہے؟ پورا مجمع بولے گا سامنے کون ہے؟ نہیں بولو نا سامنے کون ہے؟ اب دل کو ہلا دینے والی بات ہے، سامنے ربیعہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ اے ربیعہ آؤ گھر میں آ جاؤ، گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نہیں گھر میں آنے کی بات نہ کرے، میں گھر میں نہیں آؤں گا، اللہ کے رسول آپ کو جو کام دینا ہے آپ مجھے کہہ دیں میں وہ کام کر لوں گا، لیکن میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ آپ گھر میں آ جاؤ نا، آؤ گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں جنگل میں لکڑی کاٹتا ہوں، مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، میرا پورا بدن پسینے والا، میرے بدن میں بدبو آتی ہے، میرے پاس کپڑے بھی برابر نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول آپ کا گھر تو وہ گھر ہے جس میں جبرائیل بھی آیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے، اللہ آپ کا اکبر گھر وہ کبیرہ۔ گھر ہے جس میں جنت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ اللہ کے سبحان رسول میں بہت گندا، میرے بدن سے بدبو آئے، آپ کو جو کام دینا کام دے دو میں کام کروں گا، باقی گھر میں آنے کی بات نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیعہ آؤ گھر میں آؤ۔ اب جب حکم سنا تو روتے روتے آ گئے، جیسا گھر میں آئے ہمارے نبی نے فرمایا لوگ کھانا تیار ہے، اور تم اور میں ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے نبی ہوں گے جو غریب کو لے کر بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے ان کو کھانا کھلایا، اور ربیعہ روتے گئے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربیعہ کھانا کھا لیا؟ کہاں اللہ کے رسول کھا لیا، میں باہر کھڑے ہو جاتا ہوں۔ کہا باہر نہیں کھڑے ہونا، وضو کر لو، دیکھو وہاں وضو کا پانی رکھا ہے، وضو کر لو۔ حضرت ربیعہ نے وضو کر لیا، کہا اللہ کے رسول وضو ہو گیا میں باہر کھڑے ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، آج کی رات وہ تہجد ہوگی، میں پڑھاتا رہوں گا تم میرے ساتھ پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربیعہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا میرے پیاروں بتاؤ، ہم لوگ گنہگار کبھی تہجد پڑھتے ہیں یا بڑی رات کو ہم جاگتے ہیں اور پھر روتے ہیں تو ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے، تو جب ہماری تہجد اتنی اچھی ہوگی تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کو ایک بات اللہ اکبر کبیرہ۔ والوں ایک عجیب بات بتاؤ، اللہ نے ہم کو کتنی نمازیں فرض کی؟ 5۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض کی تھی، تہجد کی نماز کو بھی فرض کر دیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد کی نماز پڑھے۔ اب سننا، ہمارے نبی بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ربیعہ۔ ہمارے نبی نے کہا میں تہجد پڑھاؤں گا، تم معلوم ہے حضرت ربیعہ ایسے چیخ مار کے روئے ہیں، اور روتے روتے کیا کہا؟ اے مدینہ والو کاش تمہیں معلوم ہوتا، تم نے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ہوگی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، جمعہ پڑھی ہوگی، ارے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، عید کی نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن ربیعہ وہ ہے جو اکیلا نبی کے پیچھے تہجد کی نماز۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت قاری احمد علی صاحب
شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اب آپ سوچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی، بولو تہجد کی نماز، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے، ایسا روتے تھے جیسے کوئی ہانڈی میں پانی گرم ہوتا ہو، ایسی آہیں نکلتی تھی۔ اب ہمارے نبی کا رونا، یہاں ربیعہ کا رونا، یہاں ہمارے نبی کا رونا، یا ربیعہ کا رونا، اے تہجد کی نماز مکمل ہو گئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت ربیعہ یہاں دائیں طرف ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ربیعہ اپنی جگہ سے اٹھو، یہاں میرے سامنے آ جاؤ، آؤ میرے سامنے آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا کپڑا پہنے ہوئے دھیرے سے اٹھے، پورے آنکھوں میں سے آنسو بہتے تھے، ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ارے میرے بھگوان پور والوں، قربان جاؤ جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کیسا پیار کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا، سبحان اللہ، آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور ربیعہ جو سامنے بیٹھے نا اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں یہاں مانگنے کے واسطے آیا، اتنی راتوں میں باہر کھڑا ہوں، میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنگل میں جا کے لکڑی کاٹتا ہوں، میرا گھر چلتا ہے، میں آپ کی محبت میں آتا ہوں، آپ کے پاس پیسے مانگنے نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیعہ تہجد کا وقت ہے، اللہ کہتے ہیں مانگو، کہا نہیں لیکن میرے نبی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میرے کو مال دولت زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کی محبت میں آتا۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ربیعہ مانگ لو، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے، تم جو مانگو گے۔ سچ بتاؤ میرے بھگوان پور والوں، ہم ہوتے تو آج پوری زمین اپنی ہوتی یہاں کی، سبھی مانگ لیے ہوتے۔ اب سننا دل کو ہلا دینے والی بات، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ وقت چلا جائے گا، تہجد کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ اے سننا پورا بھگوان پور سننا، جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے کہا تو ربیعہ نے کہا مانگنا ضروری ہے، ہاں ضروری ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ کہ حضرت ربیعہ ایسا ہاتھ آگے میرے ہاتھ کو دیکھنا، یہ حدیث میں لکھا، ایسا ہاتھ آگے بڑھایا، کاپتا ہاتھ گیا ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا، اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، سبحان اللہ اللہ، کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، سبحان مجھے اللہ، آپ چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا، کل قیامت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان دینا، اللہ، کل اوزے کوثر میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان دینا، اللہ، اللہ کے رسول کل جنت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اچھا ربیعہ تم نے مجھے مانگا، اے ربیعہ بولو تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا، ربیعہ جب تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ ربیعہ تھے نا ہماری طرح تو نہیں تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک کام نہیں 100 کام بتائیے، جتنے کام چاہیے بتائیے میں کروں گا، لیکن مجھے آپ چاہیے میرے نبی، آپ مجھے چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ مجھے جتنے کام بتانے ہو بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ تم اکیلے نہیں، بولو تم اکیلے نہیں، جو کام میں بتا رہا ہوں وہ ایک ہی کام ہے، کوئی بھی کرے گا، ربیعہ تم کرو گے یا قیامت تک آنے والا کوئی مرد کرے گا یا قیامت تک آنے والی کوئی عورت کرے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا انشاءاللہ جو کرے گا قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت کی ہر منزل میں میں آپ کو انداز میں بتاتا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ ایک کام بتاؤں گا، پورا بھگوان پور ساتھ میں بولے، ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ ایک کام بتاؤں گا، اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اگر وہ یہ کام کرے قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا، قبر سے اٹھے تو محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، حساب کتاب کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ محمد کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر محمد کے ساتھ ہوگا، ارے میرے پیارو جنت میں بھی جائے گا تو محمد کے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت قاری احمد علی صاحب۔
अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन, नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना, एक काम करना है। और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे। बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना? हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा, वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है, इन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाजें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है? बहुत काम आसान है। बोलो कितनी नमाजें पढ़ना? आवाज नहीं आ रही। बोलो कितनी नमाजें पढ़ना? और कभी कज़ा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारों, पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 बताओ, नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारों, 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम, ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी। आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुलसिरात से गुजारा जाएगा, अरे मेरे प्यारों इससे बढ़कर खुश नसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नमाज के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें। बिल्कुल पक्का वादा। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो 3 काम मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। नंबर 2 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3 नमाज कज़ा नहीं करेंगे। भाई देखो झूठ नहीं बोलना। कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह।